مدینہ منورہ اپنی عظمت کے اعتبار سے بہت بلند و مرتبہ اور بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کنوؤں کے اندر لعاب ڈالی ہے۔ یہ وہ شہر تھا جہاں پر ایک بیر روما ہوا کرتا تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا، اسی میں میٹھا پانی تھا اور وہ یہودی پیسوں سے پانی دیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ارشاد فرمایا، کون ہے ایسا شخص جو بیر روما کو خرید کر جنت کو خرید لے؟ جو بیر روما کو خرید کر وقف کر کے اس کے بدلے میں جنت لے لے۔ عثمان غنی نے ہاتھ اٹھایا۔ کس نے ہاتھ اٹھایا؟ عثمان غنی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہودی سے وہ کنواں خریدا گیا۔ میں اس لمبے واقعے میں نہیں جانا چاہتا۔ پہلے آدھا خریدا گیا، پھر پورا خریدا گیا، اور آدھا جب خریدا گیا تو یہودی نے تو ایک دن اس لیے چھوڑ کے یہ ڈیوٹی لگائی کہ آدھا تمہارا آدھا میرا۔ جس دن یہودی کی باری تھی تو وہ پیسوں سے پانی تقسیم کرتا تھا، جس دن عثمان غنی کی باری ہوتی تھی پانی مفت تقسیم ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کوئی خریدنے والا نہیں، ایک دن میں پانی کا بیلنس ہر کوئی اپنے ساتھ زیادہ لے جاتا ہے۔ اس نے عثمان سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا آدھا خریدا ہے تو پورا ہی خرید لو۔ حضرت عثمان غنی نے پورا خریدا اور حضور نے پیشن گوئی فرمائی، عثمان تو نے اس کے بدلے میں جنت کو خرید لیا، جنت لے لی۔ یہ بیر روما تھا، اس میں میٹھا پانی ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ مسجد نبوی سے پیدل آپ سنیچر کے دن پیدل جاتے تھے، اور راستہ آج بھی وہ محفوظ ہے۔ جس دروازے سے حضور مدینہ منورہ مسجد نبوی سے مسجد قباء پیدل جاتے تھے، اس راستے میں چلتے ہوئے حضور باوضو ہو کر جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھا کر جاتے تھے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد جاتے تھے، اور پھر کبھی سواری پہ جاتے تھے، کبھی پیدل جاتے تھے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھتے تھے، اور اس لیے حضور نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے جاتا ہے، یہ ساتھ فرمایا جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد قباء سواری پر یا پیدل جاتا ہے اور مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کرتا ہے، اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے نماز کے لیے بھی وہاں کے صحابہ انصار یہ درخواست کرتے تھے، یہ مسجد بھی تو آپ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے، یہاں نماز پڑھائیے۔ حضور وہاں آرام فرماتے تھے۔ مسجد قباء کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ انہوں نے بنا دیا تھا، ایک مکان تھا، اس مکان کو پچھلے گزشتہ 10 سالوں سے پہلے گرایا گیا تھا جب مسجد قباء کی توسیع ہوئی، وگرنہ وہ نشانی کے طور پر ترکی حکومت عثمانیہ دور میں محفوظ رہا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے عرض کروں، اس کے ساتھ ایک بالکل قریب مسجد قباء کے قریب آپ آج بھی جائیں تو وہاں ایک قبرستان کے آگے جاؤ، وہاں پر آپ کو کھجوروں کے گھنے باغات نظر آئیں گے۔ ان باغات میں ایک بیر تھا جسے عریس کہتے تھے، بیر عریس، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھے۔ وہاں پر آپ نے اس بیر کے 2 درجے تھے، ایک حصہ خشک بہت گہرا ہوا، پھر دوسری طرف پھر اس کے نیچے والا حصہ، تو پھر اس نچلے حصے میں جا کر حضور اپنے پاؤں کو اس کنویں کے اندر ڈال کر بیٹھ گئے۔ اگرچہ پانی بہت نیچے تھا، آپ نے اس میں ڈول کھینچوایا، وہاں سے ڈول سے پانی لیا گیا، حضور نے اس ڈول کے اندر لعاب ڈالی۔ آج تک مسجد قباء کے ساتھ کا وہ بیر میٹھا ہے۔ وہ کھارا پانی تھا، اس میں میٹھا پانی نہیں تھا، اور حضور کی لعاب مبارک سے وہ پانی میٹھا ہوا۔ میں لعاب اقدس کے بارے میں بتاؤں، بڑے واقعات ہیں، میں اس طرف نہیں مدینے کی عظمت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہی وہ بیر عریس تھا جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں اس کنویں کے اندر ایک تہہ سے دوسری تہہ کے قریب بیٹھے تھے، اس دوران میں اوپر سے آواز آئی کہ ابو بکر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے جنت کی خوشخبری دو اور کہہ دو کہ آ جاؤ۔ وہ بھی آ گئے۔ جس طرح حضور بیٹھے تھے، صحابہ بھی انہی اداؤں میں بیٹھتے تھے۔ حضور نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا، اس طرح سے اپنے دونوں پاؤں کو اس کنویں کی منڈیل پہ نیچے لٹکایا ہوا تھا۔ ابو بکر بھی آئے، انہوں نے بھی اپنے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا اور اپنے دونوں پاؤں کو اس منڈیل پر اس طرح سے رکھ دیا۔ پھر ایک آواز آئی، آپ نے فرمایا کون؟ کہا عمر۔ کہا جنت کی بشارت ہے، تم بھی آ جاؤ۔ عثمان، فرمایا جنت کی بھی بشارت ہے۔
اور ایک بلا اور مصیبت کے بارے میں بھی تجھے بتایا جا رہا ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی سمجھ گئے تھے کہ جنت کی بشارت بھی ہے، مگر ایک مصیبت اور بلا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے دوستو، پھر یہی وہ چیز تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دنیا سے رخصتی کے وقت، جس وقت آپ کی اس ختم مبارک کو، اس انگوٹھی مبارک کو جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اور وہ خطوط پر نصب فرماتے تھے، وہ مہر لگاتے تھے، اس انگوٹھی کو حضرت ابوبکر صدیق نے پہنا تھا۔ کس نے پہنا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پہنا۔ پھر حضرت عمر فاروق کی حکومت آئی، یعنی خلافت آئی، امارت آئی، جب امیر المومنین بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس انگوٹھی کو پہنا۔ حضرت عثمان غنی نے اس انگوٹھی کو لیا، 6 سال تک پہنا، اور اسی بیر عریس کے پاس جب گئے اور وہاں پر اس انگوٹھی کو اتار کر ابھی وضو کر رہے تھے اور ہٹائی تو وہ انگوٹھی اس بیر کے اندر گر گئی۔ 3 دن تک اس کے پانی کو صفا کرتے رہے مگر وہ نہیں ملی۔ اس کے بعد ایک ابتلا کا سما ہوا۔ میرے دوستوں، کیونکہ وہاں ہی سے یہ بات بتائی گئی تھی، بشارت ہو جنت کی بھی اور بلا کی بھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیا بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ان کنوؤں کو جن میں کھارا پانی ہوا کرتا تھا، صحابہ اپنے گھروں میں لے جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعاب مبارک ان میں ڈالتے تھے، وہ کنویں میٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے بیر غرس ایک بہت اچھا بیر ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے جنت کے کنووں میں سے ایک کنویں میں غسل فرمایا ہے۔ پھر صبح کو آپ گئے اور اسی کنویں کے پاس غسل بھی فرمایا۔ اس لیے صحابہ اس پانی کو اپنے غسل میں استعمال کرتے تھے۔